ربیع الاول میں کسی بھی دن یہ آیت پڑھنا، 1 گھنٹے بعد ہی معجزہ دیکھ لینا، اچانک سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، بے شک آزما لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ بڑا ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ سب ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک اتنی دولت سے نواز دیں گے کہ کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر اپنی زندگی میں فوری ارجنٹ پیسوں کو پانا چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور مال و دولت کو پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ یہ ایسا مجرب اور مستند وظیفہ ہے میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کہ آپ لوگ اگر قرض میں ڈوب چکے ہو، قرض آپ لوگ جب بھی لیتے ہو اور اپنے گھر میں خرچ کر جاتے ہو، آپ اپنی ضروریات میں خرچ کرتے ہو، اس قرض پر آپ کو سود بھی دینا پڑتا ہے۔ جو قرض آپ لیتے ہو اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 40,000 یا 50,000 قرض لیے تھے لیکن آپ ادا نہیں کر سکے، پھر وہ قرض بڑھتے بڑھتے اب وہ قرض 2 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، قرض ایک ایسی چیز ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ جو بندہ قرض میں ایک مرتبہ پھنس جاتا ہے وہ پھر مشکل سے ہی نکلتا ہے اور مزید دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ لوگ اپنا قرض بھی ادا کر دو گے، اور دوسرا کہ آپ کو اگر بڑی سے بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوگی وہ بھی آپ کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیں گے۔ ظاہر ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو رزق اور مال و دولت ملیں گے تو ہی آپ قرض ادا کریں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور میری، جس سے کہ پڑھتے ہی آپ کو غیبی دولت کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ مگر ناظرین کرام، وظیفہ کرتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے دلوں میں کسی قسم کا کوئی بھی وسوسہ نہ رکھنا، کوئی بھی وسوسہ دل کے اندر نہ رکھنا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو حل ہو جائیں گی، بشرط یہ ہے کہ دل میں آپ کے کوئی وسوسہ نہ۔ اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ یا یہ عمل پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو حل ہوں گی، بشرط یہ ہے کہ دل میں آپ کے کوئی وسوسہ، کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ پورا آپ کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائی اگر مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو وہاں پہلے نماز پڑھ لیں، اور پھر اگر وہیں بیٹھ کر ہی یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو وہیں پڑھ لیں، یا گھر آ کر کر لیں۔ اگر آپ جاب پر ہیں، اگر وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی، راستے میں بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مناسب جگہ جاب ہو تو وہاں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری بہنیں بھی اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد کوشش کریں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لو، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کو آسان لگتا ہو وہ پڑھ لیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا اور سب سے آسان درود پاک ہے۔ آپ لوگوں ایک مرتبہ کم سے کم یہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب اس درود پاک کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک ایک مرتبہ جو میں نے بتایا، جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں کو فوراً ابھی الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، جس ترتیب سے یہ وظیفہ بتلایا جا رہا ہے، اگر آپ لوگ اس ترتیب سے پڑھ لو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے الحمدللہ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں کو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ 3-4 وظائف ملا کے پورے آپ کو عمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے تیسرا کلمہ فوراً سے آپ لوگوں کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد فوراً آپ لوگوں
لوگوں کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد فوراً بعد آپ لوگوں کو سورہ کوثر بھی 33 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ لوگ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو یہ ایک آیت پڑھنی ہے، بس یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ 2 آیت 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سورہ الم نشرح کی آیت مبارکہ سے ہے، اور اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو تمام بہنوں کو تمام بھائیوں کو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر آخر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ پڑھ کے ایک مرتبہ جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں لیے تمام جائز مرادوں کے لیے مانگ لینی ہے دعا، اللہ پڑھ لینا ہے اور اللہ پاک سے اپنی تمام جائز حاجتوں کے پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ محترم ناظرین، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہی چھپی ہوتی ہے۔ اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد 2 سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے شان اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک تنگی 2 آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سچے دل سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، بے شک وہی دعا قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے، آمین۔ ایمان پر زندگی رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر، آمین۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی تعمیل اور فرمانبرداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اور پاکیزہ آداب و سیرت کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے، آمین۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، آمین۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے، آمین۔ اے رب العزت، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔